بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ چند باتیں اس مہینے کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، جن کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کی حقیقی خوشی، حقیقی فضیلت اور حقیقی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں، وہ ان کاموں پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو ضرور نصیب ہوں گی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو، پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس ذات کا شکر ادا کریں کہ جس ذات نے دوبارہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ وگرنہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ہم سے زیادہ طاقتور بھی ہوں گے، عمر کے اندر بھی ہم سے کم ہوں گے، لیکن وہ سابقہ رمضان المبارک کے اندر دنیا کے اندر موجود تھے، لیکن اس رمضان المبارک کے اندر وہ موجود نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلا جو کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس نے دوبارہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر رمضان مبارک کا مقدس، مطہر اور فضیلت اور برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے بھی اور اس کے شروع ہو جانے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کا معافی مانگنی ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے جانے نہ جانے ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کو معاف فرما، تاکہ ہم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر، گناہوں سے بالکل بچ کر اور گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر رمضان مبارک کی فضیلتیں، رمضان مبارک کی برکتیں اور رمضان مبارک کے اندر اللہ کی طرف سے جو اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برسنے والی ہوتی ہے، تاکہ ہم اس کے مستحق بن سکیں، وہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو سکیں۔ تو اس وجہ سے دوسرا ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ توبہ اور استغفار کرنا ہے اور اللہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسرا کام ہم نے رمضان مبارک کے اندر یہ کرنا ہے کہ قرآن کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ اس کا پڑھنا رمضان مبارک کے اندر رمضان کے ساتھ قرآن کا ایک خاص تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر رمضان مبارک کا فرضیت، اس کا حکم دیا، روزے رکھنے کا حکم دیا، اور قرآن کو بھی رمضان مبارک کے اندر اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس وجہ سے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ قرآن کا ایک حرف پڑھنا اس کے بدلے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ جب ہم پڑھیں گے تو اس نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب اللہ رب العزت فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ صرف رمضان مبارک کا مقصد بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ ہے تقوی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ مقصد ہے۔ تو صرف اگر بھوک اور پیاس یہ مقصد ہو تو یہ جو رمضان مبارک کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حقیقی مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ کی یاد کے اندر مشغول رہنا چاہیے۔ اس طرح اس مہینے کے اندر ہمیں ایک کام زیادہ سے زیادہ یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ اور نفلی صدقات زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے کے اندر دینے چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا ثواب اللہ کے ہاں مزید بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر ہمیں ایک خاص بات کا خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو ہم کھا پی رہے ہیں، جس چیز سے ہم روزہ افطار کر رہے ہیں، جس چیز سے ہم روزہ سحری کر رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، وہ حلال کی چیزیں ہونے چاہیے۔ اپنے رزق کو حلال کرنا چاہیے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کہ جس طرح عام دنوں کے اندر یہ ضروری ہے، تو خصوصاً رمضان مبارک کے اندر بھی ہمیں اس چیز کا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جو کھا پی رہے ہیں ہماری کمائی بالکل حلال کی ہو، اس کے اندر ذرا برابر بھی حرام اس کے اندر شامل نہ ہو۔
اسی طرح ایک کام ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہر وقت اپنی زبان کو ذکر و اذکار کے اندر اللہ کی یاد کے اندر مشغول رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو غلط قسم کی باتوں سے، گناہ کے کام سننے سے، غلط بات بولنے سے اور گالیوں سے اور اسی طرح حسد، بغض، کینہ، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ خصوصاً جو اس گناہ سے بچنا ہے وہ غیبت ہے، غیبت سے اپنے آپ کو ضرور بچانا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ سخت گناہ ہے۔ فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس وجہ سے جہاں ہم نے اپنے آپ کو اور گناہوں سے بچانا ہے تو خصوصاً غیبت سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بچانا ہے۔ ہو سکے اس مہینے کے اندر عمرہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی اس مہینے کے اندر عمرہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نیت کر لینی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ضرور اس مہینے کے اندر عمرہ کیجیے۔ اسی طرح ایک کام اور کرنے کا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے اندر کی گئی دعا اللہ کو بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر ایک کام کرنے کا یہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھیے، اور سحری کے وقت اٹھنا ہی ہوتا ہے تو کچھ وقت پہلے اٹھ کر کچھ رکھتے ہیں اللہ کے ہاں پڑھ لیجئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت بہت کچھ آپ کو عطا کر دیں گے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں جو آپ نے رمضان مبارک سے پہلے اور اسی طرح رمضان مبارک کے اندر آپ نے کرنی ہے، تو انشاءاللہ ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے وہ تمام فضیلتیں اور تمام برکتیں اور اللہ کی طرف سے برسنے والی تمام رحمتیں جو ہوتی ہیں، اگر آپ ان کاموں پر عمل کر لیں گے تو آپ بھی اس کے ضرور مستحق بنیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ مزید اسلامی ویڈیو آپ حضرات تک بآسانی پہنچ سکیں۔ والسلام۔